الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج، اس کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بھلا کر سکیں نہ نقصان، یہی دور کی گمراہی ہے. واضح کیا تھا کہ من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا مراد ہیں بت. تو جو لوگ بتوں کی پوجا کریں یا مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی میں کوئی ذاتی کمال نہیں، اور عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، ورتھی آف ورشپ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ کرتے ہیں یہی دور کی گمراہی میں ہیں. یہاں دنیا میں ان کے لیے ذلت، رسوائی، ناکامی، وہ عبادت نہیں کر سکتے. اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہے؟
حق کو نہیں مان رہے، اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ کفار مشرکین جو بتوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، وہ تو بہت دور ہے۔ اصل میں ایک انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل ملی ہے تمیز کے لیے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود یا اس کا شریک یا اس کے مثل، یا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یا اس کو کسی طرح بھی تعظیم کے لائق سمجھنا اور ان کے حقوق بجا لانا، تو یہ واضح رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت پر جو لوگ دریدہ دہنی کا مطلب منہ پھاڑتے ہیں اور خام خواہ الزامات لگاتے ہیں، اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا کہ ہم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں مانتے نہ ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم ان کو بھی اللہ کے مثل نہیں کہتے، وہ اللہ جیسے نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کا ٹکڑا نہیں، اس کا جز نہیں، اس کے شریک نہیں۔ اللہ تعالی خالق ہے، ہمارے نبی پاک مخلوق ہیں، تو ہم جب ان کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں تو پھر کسی اور کی کیا گنجائش ہے؟ اولیاء کے مزارات پر جانا، مزارات کو چوم لینا اور ہے، لیکن کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یا اس کی عبادت کرنا، اہل ایمان کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل نفع دیں گے یہ بت وغیرہ، تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ وہ اس کا نقصان دیکھیں گے۔ قیامت کے دن وہ ان بتوں کو کہیں گے یہ بہت برے ہیں، ہمارے کام نہیں آ رہے۔ تو ان کو کس نے کہا تھا؟ خود انہوں نے ہٹ درمی کی، ان کی پوجا کی، ان پتھروں نے، ان مٹی کے یا کسی چیز کے بتوں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، خود ان لوگوں نے ایسا کیا تو یہ اس کو بھگتیں گے۔ یہاں میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ واضح طور پر فرمایا گیا کہ من دون اللہ جو مراد بت ہیں یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، واضح طور پر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نفع اور نقصان دے سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سب کہہ رہے ہیں دے سکتا ہے۔ آپ نے عقلی طور پر جو جواب دیا اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ یہ سارے دنیا بھر کے بت مل کر کیا ایک مکھی بنا سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، فلائی جس کو کہتے ہیں، نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو بہت دور کی بات، مکھی ان پر بیٹھ جائے وہ اڑا سکتے نہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی، اللہ نے ان کو کمالات قوتیں دی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کی دی ہوئی قوت کو، اختیار کو ماننا کیا یہ غلط ہوگا؟ ہمارے اندر روح ہے، ہم اس سے حرکت کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے، پیار سے ملا لیں، چاہیں تو مکہ دکھا دیں کسی کو۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اختیار ہو اور اللہ کے نبی ولی کو کوئی اختیار نہ ہو۔ اب قرآن کی آیتیں سامنے رکھیے۔
بتوں کے لیے فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں؟ کیا ان کے کان ہیں وہ سن سکیں؟ یہ قرآن ہے اور اللہ ہی کا فرمان ہے، جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو دونوں اللہ کے فرمان ہیں، سامنے رکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، خود تو یہ انکار بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کے اندر اتنی طاقت اختیار ہے، مان بھی سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ کوٹھیوں کے مالک، کاروں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، نبی کسی چیز کا مالک نہیں، ولی کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو پہچان لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت کسی نبی کسی ولی کا ذاتی کمال نہیں مانتے، ان کو جو کمال دیے ہیں رب تعالیٰ نے دیے، وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو کمالات دیے، ان کی وہ تعظیم کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم کرتے بھی نہیں، اور ان کی تعظیم کا تو حکم دیا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو لوگ بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، یہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں، اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ کس کروٹ لٹائے جاتے ہیں، کس کروٹ ان کو ڈالا جاتا ہے، بہت جلد یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ مگر میں یہ باتیں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو، ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو اور انبیاء و اولیاء کی شان بھی واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرنا کہ اس کے پیاروں کی توہین ہو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ہرگز کافروں مشرکوں کے بارے میں کوئی رعایت نہیں رکھتے، مگر ہم کو کافر مشرک بنایا جائے اور کہا جائے تو ایسے لوگ اپنا انجام سوچ لیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، من دون اللہ والی آیتیں پڑھتے ہیں، مراد ہیں بت، اور یہ لگا دیتے ہیں نبیوں ولیوں پر، تو جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بات کرنی ہے نفع اور نقصان کی، تھوڑا سا سمجھانا ہے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، اس میں سختی ہے، بہت زیادہ اس میں سختی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع ہیں بہت سارے۔ آج دیکھ لیں لوہے سے کتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، جہاز بنے ہوئے ہیں، مشینری بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ لوہا۔ تو اللہ فرماتا ہے لوہے میں نفع ہے، تو لوہا بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ آواز آئے ہے، تو لوہا بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہیں۔ کون افضل ہے؟ لوہا افضل ہے یا نبی ولی؟ تو پھر لوہے میں تو نفع ہو اور نبی ولی میں نفع نہ ہو؟ نفع اور نقصان کے حوالے سے آپ کہیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں قوتیں بنائی ہیں، یہ اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور
ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے تو عرف الاشیاء بازدادہا کہ چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. بری چیز نہ ہو تو اچھی چیز کی سمجھ کیسے آئے گی؟ رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلتا، چھاؤں نہ ہو دھوپ کا پتہ نہیں چلتا، سردی نہ ہو گرمی کا پتہ نہیں چلتا، بدبو نہ ہو تو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ بد عقیدہ نہیں ہوں گے تو آپ خوش عقیدہ لوگوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب خیر و شر کے میں آپ کے سامنے پہلو رکھتا ہوں. اللہ کو مانے تو خیر، نہ مانے تو آواز آئے شر. نبی کو مانے تو خیر، نہ مانے تو شر. قرآن کو مانے تو خیر، نہ مانے تو شر. آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں. تو قرآن خود نقصان نہیں دیتا، لیکن جو اس کو نہ مانے، غلط ترجمہ کرے، غلط تفسیر کرے تو وہ خود نقصان والا ہو جاتا ہے. نبی نقصان نہیں دیتا. جو نبی کو نہیں مانے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، اپنے آپ کو تباہ کرے گا. تو یہ بات ظاہر ہونی چاہیے. نفع اور نقصان کے حوالے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں اللہ ویسا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ مجبور نہیں ہے، کوئی دھونس دھمکی نہیں ہے، پیار ہے. اللہ اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں، یہ اس کا محبت ہے. تو محبت یہ کروا رہی ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں دیکھو تم یوں کہتے ہو، ہماری بات تو سنو. ہماری بات سنتے نہیں ہیں، اپنی غلط بات دہراتے رہتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہا. اب اس لوہے سے بنائی کسی نے تلوار، سورڈ، آج کل اس کی جگہ بندوق نے لے لی، گن آ گئی. کس چیز سے بنی؟ آواز آئے. بنانے والے کا کیا اس میں قصور اور خطا ہے مجھے بتا دیں. جو غلط استعمال کرے گا وہ مجرم ٹھہرے گا یا بنانے والا؟ اونچی. آپ کو میں صرف پہلو سمجھا رہا ہوں، ذرا ذہن میں لائیں. کوئی یہ کہے کہ جس نے بنائی ہے وہ غلط ہے، بنانا غلط نہیں ہے، اس کا غلط استعمال غلط ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو آج بھی لفظ ہیں، زبانیں ہیں. یہ حرف کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں آیا تھا. حروف، ہجا، تہجی کہتے ہیں، الفابیٹس، لیٹرز. اردو میں الف ب ت ہے، عربی میں الف با تا سا، انگلش میں اے بی سی، جو بھی ہے آپ کے ہاں. ان سے آپ لفظ بناتے ہیں، اچھے بھی بنا لیتے ہیں اور اونچی. اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی آزمائیے. آپ کسی کی تعریف کیجئے کہ تم بہت اچھے ہو، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر نفع نہیں ہوتا لفظوں سے تو اس کو اتنا کہنے سے کیوں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور ذرا غلط لفظ کہہ کے دیکھ لیجئے، اس کو بے وقوف کہیے، کہیں تم بہت برے ہو، تو اس کو جو غصہ آئے گا اور جو اثر اس پہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے وہ لفظوں سے جواب نہ دے، گھونسے سے دے دے، ہاتھ پاؤں سے دے دے. تو اثر ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. وہ لوگ جو کہتے ہیں دم کرتے ہو تم اللہ کا نام لے کے، آیت پڑھ کے اثر نہیں ہوتا. میں اس کی مثال بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر صرف کسی کو آپ ہلکا سا لفظ کہہ دیں، تم کہہ دو احمق ہو، تم گدھے ہو، وہ لال پیلا ہو جاتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اس کا خون ابلنے لگ جاتا ہے. دو لفظ ہی کہے ہیں نا، نامناسب سے لفظ کہے. اس میں دیکھ لیجئے اوپر سے لے کے نیچے تک کتنی تبدیلی آ گئی. اگر لفظوں کا اثر نہیں ہوتا ہے تو کیوں یہ تبدیلی آئی ہے؟ تو جب برے لفظوں کا اتنا اثر ہے تو رب کے کلام کا کتنا اثر ہوگا؟ یہ لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا. اپنے لیے سب کچھ درست. ہم اہل سنت و جماعت پر فتوے لگاتے ہیں، ہمارے نوجوان ادھر دھیان نہیں دیتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں
نافع، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام النافع، من النافع، کون ہے نفع دینے والا؟ اللہ۔ من الضار، کون ہے نقصان دینے والا؟ اللہ۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ خیر و شر اس نے بنائے ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے، آپ سنتے رہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں تو نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ چیزوں سے، اسباب سے۔ اب مثال کے طور پر آپ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا طبیب جس کو آپ حکیم کہتے ہیں، اس کے پاس معالج فزیشین کے پاس جاتے ہیں، جی میرے سر میں بہت درد ہے، وہ آپ کو کوئی شربت، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی گولی دے دیتا ہے۔ آپ وہ گولی بڑے آرام سے شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے کیا پہنچے گی؟ شفا۔ تو گولی شفا دیتی ہے یا اللہ؟ ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے، کون شفا دیتا ہے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں اللہ، لیکن منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یہ گولی کھائی میں ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا مجھے، میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے علاج کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو اس وقت فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ سبزی کھائی، کسی سبزی میں کہہ دیتے ہیں جی یہ بادی ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں جی یہ گرم ہے، فلاں چیز کھاؤ گے اس کا اثر گرم ہوگا، فلاں چیز کھاؤ گے ٹھنڈ پہنچے گی، تو یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ یار میں نے وہ زیادہ اخروٹ کھا لیے تھے، وہ گرم ہوتے ہیں، مجھے گرمی ہو گئی، تو اس میں گرمی کس نے رکھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ۔ اور تربوز میں ٹھنڈک کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی، مگر آپ نام تو اس کا لیتے ہیں۔ تربوز نے ٹھنڈک پہنچا دی، اخروٹ نے، کاجو نے گرمی پہنچا دی، بادام نے قبض کر دی، آپ تو ان کا نام لیتے ہیں، وہاں فتویٰ لگتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر میں کسی ولی اللہ کا نام لے دوں تو فتویٰ لگ جائے گا، پھل کا نام لے لوں فتویٰ نہیں لگے گا، سبزی کا نام لوں نہیں لگے گا، دوائی کا نام لوں نہیں لگے گا، کیپسول کا نام لوں فتویٰ نہیں لگے گا، اللہ کے ولی کا نام لے لوں فوراً فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اونچی۔ آپ تو کہتے ہیں جی میں نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو جی مزدوری کرتا ہوں، میں تو جی فلانا کام کرتا ہوں، وہاں سے ملتا ہے مجھے رزق۔ تو جہاں سے ملتا ہے آپ تو کہتے ہیں میرا رزق وہاں سے لگا ہوا ہے، حالانکہ دینے والا اللہ ہے۔ اس جگہ کا، اس سبب کا، اس ذریعے کا نام لے دیں کوئی فتویٰ نہیں، ولی کا نام لے دیں تو فتویٰ آ جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لوگ آپ کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالی، مگر وہ دیتا ہے ذریعوں سے، اس کو ذریعوں کی ضرورت، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رہے شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ شفا نہیں دیتا، وہ دوا دیتا ہے۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نہ چاہے کتنی دوائیں کھا لو اثر نہیں کریں گی، اللہ چاہے گا اثر کر جائے گی۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے نفع نقصان کے حوالے سے یہ تفصیل اسی لیے پیش کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل میں محرک جس کو کہنا چاہیے اللہ تعالی ہے، مگر ذریعے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ آپ کے گھروں میں چیک اترتا ہے ہر مہینے کہ جاؤ جا کے فلانے بینک سے پیسے لے لو؟ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ذریعے ہیں، تو ذریعے کا نام لے دیں فتویٰ نہیں لگتا، نبی ولی کا نام لے لیں فتویٰ لگ جاتا ہے۔
ڈاکٹر کا نام لیں، دوائی کا نام لیں، فتویٰ نہیں لگتا، نبی ولی کا نام لے دیں فتویٰ لگ جاتا۔ اور میں اس کے قرآن سے حدیث سے جواب دے چکا ہوں، یہ صرف عقلی طور پر سمجھا رہا ہوں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس، قرآن ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دوں تجھ کو ستھرا لڑکا۔ حضرت عیسیٰ کا بیان موجود، میں تمہیں شفا دیتا ہوں برس اور جزام سے، اور مادرزاد اندھے کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو کیا نبی شرک کرتے تھے معاذ اللہ؟ تو وہ لوگ جو نبیوں ولیوں کے نام سے چڑھتے ہیں وہ اپنا علاج کریں، ہمارے عقیدے غلط نہیں ہیں، ہمارے موقف بالکل صحیح ہے کہ نبیوں ولیوں میں کمال رکھنے والا بھی اونچی کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی رات کو جب بھی بستر پر لیٹتے آخری دونوں قل جن کو معوذتین کہتے ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، تو دونوں میں اعوذ آیا نا، یہ اعوذ کے معنی پناہ، معوذتین جن سے پناہ لی جاتی ہے، تو وہ ان کو معوذتین ملا کے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں قل هو اللہ بھی ہے کہ تینوں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ تو اگر آج ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم پر فتوے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اب سنیں، عقیدہ دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی تو وہ کہنے لگیں کہ پڑھا تو میں نے، مگر نبی کے ہاتھ ہی ان پر پھیرے کہ جو برکت ان کے ہاتھوں میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، مشکیزہ چمڑے کا وہ بیگ جس میں پانی بھرتے تھے، پرانے لوگوں نے تو دیکھی ہوں گی مشکیں، نئے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، پہلے وہ ہوتا تھا، چھاگل بھی کہتے ہیں۔ تو حضور نے اس کو منہ لگا کر پانی پی لیا، ان کے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پی لیا۔ اب ان گھر والوں کا جو صحابی ہیں حضور کے، ان کا ذرا مزاج دیکھو، انہوں نے اتنا حصہ کاٹ لیا، اتنا چمڑا کاٹ لیا کہ اب کس کو کسی اور کا منہ نہیں لگے گا، ہم اس کو تبرک بنا کے رکھیں گے۔ حضور نے یہ نہیں کہا یہ تو چمڑا ہے، منہ لگ گیا تو کیا ہوا، ایسی کون سی بات ہے، نہیں، وہ تبرک بنا کے رکھ رہے ہیں، نبی ان کو منع نہیں کر رہے۔ تو یہ جو آج فتوے لگانے والے ان کو سوچنا چاہیے، اسی لیے ان کے پاس برکت نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھو، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ شیطان کس طرح اثر کرتا ہے؟ چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو چھو لیتا ہے، بس اس کا اتنا ہی کام ہے۔ تو اس کے اندر جو خرابی ہے وہ اثر کرتی ہے یا نہیں؟ قرآن میں بیان ہے نا۔ تو جب شیطان کے چھونے میں اثر ہے، وہ مان رہے ہیں، نبی چھو لے تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو ان کی عقل ٹھکانے ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جو منع کرتے ہیں یہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں میں برکتیں رکھی، قرآن سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ لیتے تھے۔ ایک شخص کے پاس لاٹھی تھی، صحابی انہوں نے حکم دیا جب مجھے دفن کیا جائے یہ لاٹھی میرے ساتھ دفن کی جائے۔ نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے اس پہ۔ کسی کے پاس بال مبارک ہے، کسی کے پاس ناخنوں کے چاند ہیں، جب چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، جب آپ ناخن کاٹیں اسی شکل کا ہوتا ہے نا، وہ ہلال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں الاستیاب میں موجود، فی معرفت الاصحاب،
کتاب ہے بڑی مشہور، اس میں موجود ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جو میرے یہ جو جگہیں جو سجدے میں لگتی ہیں وہاں تبرکات رکھ دینا. تو صحابہ تو ان کو تبرک مانے، ان سے فائدے کی امید رکھیں، اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے ہوتا، ان کو واقعی کچھ ہوتا نہیں، کیونکہ یہ مانتے نہیں ہیں. کہ ان کو فائدہ ہوگا جو مانیں گے، جو مانیں گے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، یہ واقعہ ہے امرتسر کا، اور ہمارے بڑوں کا دیکھا ہوا چشم دید واقعہ. یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے سنا ہوا، بڑوں کا دیکھا ہوا. سکھوں سے کہیں لڑائی ہو گئی مسلمانوں کی. اس وقت یہ انگریز کی گورنمنٹ تھی. سکھوں نے باہر سے مسجد کو گھیرا ڈال لیا، مسلمان مسجد میں بند تھے. کوئی اس زمانے میں یہ اسلحہ وغیرہ تو اس طرح ہوتا نہیں تھا. آج کل سبزی ملے نہ ملے اسلحہ ضرور مل جاتا ہے لوگوں کو. تو وہ مسلمان اندر سے اب راستہ کیسے کھلے، وہ ادھر باہر سے یہ لوگ پھینک رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس مسجد میں صرف لوٹے تھے مٹی کے، وہ اس میں مٹی بھر کے پانی بھر کے اوپر سے پھینکتے تھے. یہاں سے یہ لوگ باہر سے، ان کے پاس بہت کچھ تھا پھینکنے کو. تو مسجد کے اندر سے جو بھی پھینکتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا یا علی. کیا نعرہ لگاتا تھا؟ یا علی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لے کر وہ مارتا، جس پر وہ لوٹا لگتا وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا. ادھر شور مچ گیا کہ مسلمانوں نے لوٹا بم بنایا ہے. کون سا بم؟ ادھر تھانے میں رپورٹ پہنچ گئی. وہ تھانے والا غیر مسلم تھا، وہ بھی آ گیا. دو چار جو ڈھیر ہوئے پڑے تھے ان کا دیکھو جی یہ مارا ہے انہوں نے، لوٹا بم بنایا ہوا. اس نے کہا کون سا بم ہے؟ اس کو لوٹا دکھایا گیا. اس نے کہا یہ لوٹا تو بندہ نہیں مار سکتا، یہ مٹی کا ہے، یہ تو لگے گا ٹوٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت زخم آئے گا، یہ بندہ نہیں مار سکتا. اور کہا جی یہ دیکھو بندے پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا میرے سامنے مارو. وہ مسلمان نے بھرا لوٹا اور لگایا نعرہ، اور جس کو مارا وہ ہو گیا ڈھیر. تو وہ غیر مسلم تھا جو دیکھ رہا تھا تھانے دار، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا مجھ کو سمجھ آ گئی یہ لوٹا نہیں مارتا، وہ علی مارتا ہے. اللہ یہ سارا زور اس کا ہے. تو اس کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ذہن میں رکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی میں ذاتی کمال ہے اللہ کے سوا، نہیں، سب میں اللہ کا دیا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر کمال رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا. وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان میں کوئی ذاتی کمال، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا. اللہ کا عطا کیا ہوا کمال ماننا ہرگز غلط نہیں. تو وہ اللہ کی عطا سے نفع نقصان کے مالک ہیں. جو ان کو مانے گا نفع پائے گا، نہیں مانے گا نقصان. اور ان سے کیسے کیسے نفع ملے ہیں، جنت کس کس کو ملی، کیسے ملی ہے، یا جس کو بھی ملے گی ان کی شفاعت سے ملے گی تو وہ نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں. مجھے اور آپ کو کفر سے نکال کر ایمان میں لائے، اس سے بڑا نفع اور کیا چاہیے. لیکن ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ میں اس لیے آپ کو واضح کر کے میں نے بتایا. تو نبی ہو یا ولی ہو، اس کے لیے یہ آیتیں پڑھنا جو کافروں اور بتوں کے بارے میں ہے یہ ظلم ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن آپ نے اپنے عقیدے یاد رکھنے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ نبیوں ولیوں میں اللہ نے کمال رکھا ہے. کمال وہ تو کتنی چیزوں میں رکھا ہے. اگر ہر چیز کی تاثیر بتانے لگوں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، چلیں پھر آگے یہ مثال پھر دے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے، عربی میں کحل کہتے ہیں. آپ کے ہاں کاجل کا رواج ہے، پینسلوں کا رواج ہے، غلط چیزوں کا رواج ہے. سرخ رنگ کا سرما، مرد وہ کالا نہیں،
اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال. وہاں ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، سرخ رنگ کا سرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے تھے. 2 پہلے دائیں میں لگائیں، 3 بائیں میں، پھر آخری پھر دائیں میں. اس طرح 6 ہوتی تھی. 3 ہو گئی دونوں میں. اب اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یمبت الشعر ویجل البصر. یہ سرما پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. کون؟ اونچی اور اونچی. آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ نظر کون تیز کرتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں سرما. جواب دو مجھے، لگاؤ فتویٰ. میں نے آپ کو ابھی سبزیوں کے بارے میں بتایا، گوشت ہے، چیزیں کھاتے ہو جی، یہ فلاں چیز کھاؤ جسم میں طاقت آ جائے گی، فلاں چیز کھاؤ گرمی آ جائے گی. سردیاں ہوں، لوگ انڈے ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ جو ہے خشک میوہ کھا رہے ہوتے ہیں، گرمی آئے گی بدن میں. تو گرمی کون دیتا ہے؟ آپ تو کہتے ہو اس سے آئے گی. آپ اس کی طرف، انڈے کی طرف نسبت کر دو، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. وہ اخروٹ ہو، کاجو ہو، کشمش ہو، بادام ہو، پستہ ہو، چلغوزہ ہو، اس کی طرف نسبت کر دو، کوئی فتویٰ نہیں. نبی ولی کا لفظ آیا تو فتویٰ لگ جائے گا. اثر اللہ نے چیزوں میں رکھے ہیں اور ہم مانتے ہیں. تو نبی ولی میں اللہ نے کمال رکھا ہے، وہ اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. بت کچھ کرتے، ان کو کوئی اختیار. نبی ولی کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. کیا بتوں کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ نہیں. تو یہ بتوں کی پوجا جو خود کرتے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ کل قیامت کے دن اپنے ان بتوں کو بھی روئیں گے اور یہ بت ان کے کام نہیں آئیں. اللہ فرماتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ. ستاروں کی پوجا کر لیں، آگ کی پوجا، پانی کی پوجا، کوئی جناب مظاہر قدرت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی پوجا، کوئی لوہے کی، کوئی چاندی کی، کوئی سونے کی، کوئی مٹی کی. یہ لوگ پوجا کرنے والے سنیں، ایسوں کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع اونچی جا. لبئس المولا ولبئس العشیر. بے شک کیا ہی برا ہے مولا اور بے شک کیا ہی برا ہے رفیق. یعنی ان کے یہ جن کو بنائے ہوئے ہیں مولا اور رفیق، انہوں نے کام آنا اونچی نہیں. یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ یہاں نہ وہاں. تو اچھا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب سن رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو پھر بتائیے اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، کچھ اور نہیں ہے. واضح کر کے بتایا جا رہا ہے. اور ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بڑے بڑے گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. سوائے متقیوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کی دوستی کام آئے گی. کل کو یہ بھی دیکھیں گے، اللہ والوں کی مدد وہاں دیکھیں گے، مگر وہاں اگر مانیں گے تو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو اس طرح کے واقعے بہت سنائے ہوئے.
پھر واقعہ منہ پر آیا ہے، جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ احرار، یہ میں بات کر رہا ہوں پرانی، آج اگر کسی نے ایسا نام رکھا ہوا ہے تو وہ نہ سوچ لینا، اور لاہور میں کوئی بندہ اس نے بھی ایسا نام رکھا ہوا ہے وہ نہ سوچ لینا۔ یہ حضرت مولانا عبید اللہ احرار حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد، 400-500 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ مولانا جامی نے ان کی باتیں سنی تو شوق ہوا کہ جاؤں اور جا کر ان کا مرید ہو جاؤں۔ بہت بڑے عالم ہیں مولانا جامی، بڑا مقام ہے، کتابیں ان کی، شاعری ان کی کتابیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ سفر کر کے جب گئے تو اس علاقے میں پہلی بار گئے تھے، کوئی ان کو وہاں جانتا، اخبار نہیں تھے کہ فوٹو چھپ جائے تو دوسرے دیکھ لیں، ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ جو کمیونیکیشن کے آپ کی ٹیکنالوجی آج جو آپ کے پاس ہے وہ زمانے میں نہیں تھی۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ پیر صاحب کا آستانہ تو بہت بڑا ہے، عالی شان بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو زمین میں میخیں، پنجاب والے قلعے کہتے ہیں جانوروں کے باندھنے کے لیے جو لکڑی ٹھوکی جاتی تھی جس کو میخ کہتے ہیں، وہ بھی سونے کی، وہ بھی سونا جانتے ہیں نا، وہ نہیں جو آپ سو جاتے ہیں، وہ نہیں، پیور گولڈ، خالص سونا جس کا زیور بنتا ہے۔ وہ لوگوں نے لطیفہ بڑا مشہور کیا ہوا ہے نا، ڈاکو آ گئے کسی کے گھر میں، گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکو پہنچ گئے، ڈاکوؤں نے آ کے کہا سونا کہاں ہے؟ کہا بڑی جگہ جدھر مرضی سو جاؤ، وہ والا سونا نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جس کا زیور بناتے ہو وہ والا سونا۔ تو یہ خیال کر کے کہ یہ اتنی دنیا، اتنی بلڈنگ، یہاں تک کہ میخیں سونے کی ہیں، یہ کہاں سے اللہ والے ہوں گے؟ یہ تو دنیا والے ہیں، دنیا رکھی ہوئی ہے۔ عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، دل نہیں ٹھکا، واپس ہو گئے، اور منہ سے کیا نکلا؟ نہ مردانست کے دنیا دوست دارد۔ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو پیارا رکھے، جس نے اتنی دنیا رکھی ہوئی ہے وہ مرد، مجھے آواز نہیں آئی، ذرا تھوڑی سی زور لگائیں، کیوں کہلوا رہا ہوں، ذرا پہچانے مرد ہے کون؟ یہ جو میں نے کہلوایا آپ سے اونچی، اس کا مقصد تھا، آپ کے نزدیک تو وہ جو صبح و شام شیو کرے وہ مرد ہے، یا مونچھیں رکھ لی ہوں، تھوڑی داڑھی رکھ لی ہو تو وہ مرد ہے۔ مرد کہتے کس کو ہے؟ مرد کے معنی اللہ والا، مرد کے معنی اونچی۔ اب اپنے آپ کو پہچان لیں کتنے مرد ہیں۔ تصوف کی زبان میں کہتے ہیں طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کی خواہش رکھے، دنیا کا چاہنے والا ہے وہ عورت کی طرح۔ وطالب العقبی مخنث، اور جو آخرت کا چاہنے والا وہ مخنث ہے، جس کو آپ درمیانہ کہتے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ہجڑے خسرے کیا کہتے ہیں آپ۔ وطالب المولا مذکر، مرد وہ ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ اب پتہ چلا نا مرد کس کو کہتے ہیں، مردانگی کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کہہ دیا یہ مرد نہیں ہے، یہ دنیا رکھی ہوئی ہے، اس نے دنیا کو پسند کرتا ہے۔ واپس لمبا سفر کر کے گئے تھے، راستے میں کہیں سرائے آئی جس کو انگلش میں موٹل کہتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ، کمرہ لیا، سو گئے۔ خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے، اس کے لیے واقعہ سنایا تھا، اب بات آئی ہے۔ قیامت کا دن، لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر رکھا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے، حضرت آپ نے دنیا میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا فلاں چیز کا، وہ دو مجھے، دوسرے نے آپ نے میرا یہ دینا ہے مجھے دو، لوگ تقاضا کر رہے ہیں چیزوں کا۔ وہاں آپ کے ساتھ چیزیں ہوں گی، جس جس کا حق ہے یہاں دے دو، وہاں نہیں ہوگا۔
ہم بڑے لاپرواہ ہوئے ان باتوں سے. کسی کے پیسے مارے ہوئے، ارے کوئی بات نہیں، کتنا 10 چکر لگائے گا، خود ہی پھر شرمندہ ہو کے رک جائے گا. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. 2-3 پیسے کسی کے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں لی جائیں گی. کتنی؟ آپ کے پاس اگر اتنی نمازیں نہیں ہوں گی تو پھر دوسری نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے گناہ خود پر لینے پڑیں گے، اس کے حصے کی سزا بھگتنی ہو. لوگوں نے گھیرا ہوا مولانا جامی کو. مولانا جامی پریشان کہ کہاں سے دوں. اچانک ایک سوار آئے. سواری پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ آئے اور جس نے جامی سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو، تجھے یہ چاہیے یہ دے. جو مانگتے گئے وہ دیتے گئے. یہ بڑے خوش کہ یہ کون ہے؟ اجنبی آدمی، میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملا نہیں. میرا بوجھ ہلکا کر دیا، جتنے لوگ مانگ رہے تھے سب کو دے دیا. میرا محسن ہے یہ تو. حضرت آپ کا تعارف، آپ نے اتنی مہربانی کی ہے مجھ پر، اتنا کرم کیا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام عبید اللہ احرار ہے. آنکھ کھلی تو اور میں تو اس کو دنیا دار کہہ کے واپس آ گیا ہوں. میں تو یہ کہہ آیا کہ اس نے دنیا رکھی ہوئی ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے. دیکھو خواب میں اشارہ جو ہوا، پلٹے پھر واپس. جب پہنچے تو حضرت کی محفل لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کنارے پہ چھپ کے بیٹھ گئے. حضرت نے وہیں سے فرمایا جامی آگے آ جاؤ. جامی وہ کہنے لگے میں یہاں کسی سے ملا نہیں، مجھے کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا نام بھی جامی ہو. فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں. اشارہ کیا، اب تو کوئی مجال نہیں تھی، آگے آ گئے، سلام کیا. فرمایا کل آئے تھے نا، کل کچھ کہہ گئے تھے تم، جب یہاں سے پلٹے تھے کچھ کہہ گئے تھے. اب یہ شرمندہ، کیونکہ یہ تو خواب دیکھ چکے ہیں نا، ان کو تو پتا چل گیا تھا. حضرت بس منہ سے ایسے ہی نکل گیا. فرمایا نہیں کہو تاکہ اس کا جواب دے دیں. اب ان کو شرم آ رہی ہے کہ وہ کیسے سناؤں. حضرت نے کہا نہیں، حکم دیا. فرمایا سناؤ تاکہ جواب دیں. حضرت منہ سے نکلا تھا نہ مردانست کے دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے. فرمایا آگے لکھ دو اگر دارد برائے دوست دارد. اگر میں نے دنیا رکھی ہے اپنے لیے نہیں رکھی ہے، دوست کے لیے رکھی ہے. فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ امنا کے در دل. گل کہتے ہیں مٹی کو، اور دل آپ جانتے ہیں گل اور دل ملتے ہوئے لفظ ہے نا. فرمایا یہ جو سونے کی میخیں ہیں مٹی میں گڑی ہوئی ہیں، دل میں نہیں گڑی ہوئی ہے. اگر اس سونے کی میرے نزدیک قیمت ہوتی تو میں مٹی میں گاڑتا، ان کی میرے نزدیک کوئی شان ہوتی تو میں مٹی میں تو نہ گاڑتا. یہ میرے دل میں گڑی نہیں ہوئی ہیں، مٹی میں گڑی ہوئی ہیں. فرمایا یہ اللہ کے لیے ہی رکھی ہے، میں نے اپنے لیے نہیں رکھی. اب میں نے جو اتنی بات سنائی ہے، بیچ میں واقعہ آپ نے سن لیا، بولو وہ کام آئے یا نہ آئے؟ پوچھ رہا ہوں، کام آئے نا؟ تو اللہ والے کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کتنے کام آتے ہیں، کیسے کیسے کام آتے ہیں. آج کل کے پیروں کو نہیں لینا، وہ تو کام لیتے ہیں. اللہ والے کام آتے ہیں، کام آتے ہیں. اللہ سلطان محمود غزنوی کو حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جبہ دیا تھا. بادشاہ تھا. فرمایا یہ میرا خرقہ، میرا جبہ رکھ لے، کام آئے گا. مرید ہو گیا تھا حضرت کا، پہلے تو مانتا نہیں تھا، پھر مرید ہو گیا. خرقہ حضرت نے دیا تھا، اس کے پاس تھا.
سومناتھ کے مندر پر اس نے 16 حملے کیے، 16، کامیابی نہیں ہوئی۔ بڑا حیران کہ ایسی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ آخری حملے کا پروگرام بنایا، اچانک اس کو جبہ یاد آ گیا۔ رات کو آدھی رات کو اٹھا، نفل پڑے، جبہ رکھ لیا سر پہ اور کی دعا۔ جبہ سر پہ رکھ کر دعا کی، یا اللہ یہ تیرے پیارے کا جبہ خرقہ ہے، اس کی برکت سے مجھے فتح دے دے، اس کی برکت سے مجھے۔ صبح حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ حضرت صاحب اگلے دن خواب میں ملے، فرمایا تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے صرف اس ایک مندر کی فتح مانگی، اگر تو پورے ہندوستان کی مانگتا سارا مسلمان ہو جاتا۔ کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ برکت کس نے رکھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں موجود، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، جہاں میں رہوں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ ذرا اونچی کہہ دیجئے۔ حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ تو اللہ نے انہیں برکت دی۔ وہ کہتے ہیں جہاں بھی میں ہوں، زمین پر ہوں، قبر میں ہوں، حشر میں ہوں، آسمان پہ ہوں، جہاں کہیں ہوں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ ارے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، مادرزاد ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ برکت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو جب حضرت عیسیٰ میں اتنی برکت ہے، میرے نبی میں کتنی برکت ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے مسیح۔ کیا لقب ہے؟ ہاتھ پھیرنے والا۔ آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو، کیا کہتے ہو اس کو؟ مسا۔ مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا، مسیح ہاتھ پھیرنے والا۔ قرآن میں مسیح ابن مریم جگہ جگہ آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں اتنی برکت کس نے رکھی ہے؟ اب پڑھو شعر اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، سر آپ کے پورے بدن میں سب سے اونچی جگہ آپ کا سر ہے نا، یہ ماتھا، اور سب سے نیچے والی جگہ تلوا، پاؤں کا نچلا حصہ جس کو سول بھی کہتے ہیں آپ، پاؤں کا نیچے والا حصہ اس کو تلوا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، بڑے اونچے درجے والے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلمے، اللہ کی روح، ان کے ہاتھوں میں اتنی برکت، میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کا بیان کون کرے؟ ان کے پاؤں کی برکت کا بیان کون کرے؟ ان کے تلوے سے جو پانی لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح، مسیحا اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پھیر کے تندرست کر دے۔ جب حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی ہوگی؟ میرے نبی کے تلووں سے جو پانی لگ جائے وہ بھی آب حیات ہے، وہ بھی اونچی آب حیات۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات پختہ ہو جائے۔ تو نفع اور نقصان حقیقی مالک کون ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، اور جو اس کے پیارے ہیں ان میں اس نے کتنا اثر رکھا ہے، میں نے صرف جھلکیں آپ کو چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دکھائی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ میں اگر ایک ایک واقعہ مثال کے طور پر
اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھا، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر جمیل، جس نے نہیں پڑھی ہے وہ ایک بار ضرور پڑھو۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف، جس کو اردو میں آپ حلیہ کہتے ہو، اصل لفظ کیا ہے؟ حلیہ، ہے کے نیچے زیر ہے۔ ماتھے کی شان کیا ہے، آنکھوں کی شان کیا ہے، تھوک کی شان کیا ہے، ہونٹوں کی شان کیا ہے، زبان کی کیا ہے، ناخنوں کی، انگلیوں کی، اس طرح انہوں نے ایک ایک سراپا بیان کیا۔ ایک صحابی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور یہ گھوڑا میرے پاس بہت دوڑتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے تو یہ سست پڑ گیا ہے، دوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، کوئی جانوروں کا، وہ جاؤ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا کہ گھوڑے کیسے دوبارہ چست ہوتے ہیں، وہ کوئی دے گا مسالہ وغیرہ، وہ کھلاؤ اس کو۔ نہیں، صحابی ہیں، صحابی آئے نبی کو مشکل کشا مان کر، نبی کو مشکل کشا، کشا کا لفظ فارسی کا معنی کھول دینا، تو یہ مشکل کھول دیں گے، ختم ہو جائے گی۔ وہ آئے مشکل کشا مان کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے تو 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ سے دعا کر یا اللہ میرے گھوڑے کو پھر چست کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اس گھوڑے کو، ہلکی سی، پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر مار دی۔ غالباً صحابی کا نام حضرت طلحہ، وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد وہ اتنا تیز ہو گیا مجھ سے قابو نہیں ہوتا تھا۔ اللہ